السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین علی شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع بیت المقدس کی فضیلت اور مسئلے کا حل۔ ترجمہ شفقت الرحمن حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 27 ربیع الاول 1439 15 دسمبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مخصوص جگہوں کو بلند مقام عطا فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات سیر کروائی۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے مابین تفریق کی قوت عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیت 29۔ حمد و ثنا کے بعد ہر مسلمان کے دل میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جاگزی ہے، اور وہ ہے مسجد اقصی کا مسئلہ۔ بیت المقدس قبلہ اول، حرمین شریفین کے بعد تیسری اعلیٰ ترین مسجد اور سید ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء ہے۔ یہ عصر حاضر کا ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں ہر وقت اجاگر رہتا ہے، چاہے وہ مسلم معاشرہ بذات خود کسی بھی بحران کا شکار ہو یا ان کے اپنے حالات جس قدر بھی خراب ہوں، مسئلہ فلسطین کبھی بھی ذہنوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ بیت المقدس اور اس کے احاطے میں مسجد اقصی کا وجود مسلمانوں کے ہاں عقیدے سے متعلقہ مسئلہ ہے۔ اس کا مسلمانوں کی تاریخ سے ناقابل فراموش اور گہرا تعلق ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اس تاریخی تعلق کو کسی بھی صورت اسلامی تاریخ سے نکالنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ امت کی پہچان ہے، یہ امت اسلامیہ کی اساسی علامت اور امت اسلامیہ کے ہاں مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس کو یہ مقام حاصل کیوں نہ ہو؟ اللہ کی کتاب صبح شام ہمیں یاد کرواتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر کروا دی، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت فرمائی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ مسجد اقصی ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب قرب الہی کی جستجو میں رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ ان تینوں جگہوں کی جانب اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث ثابت ہیں۔ سرزمین بیت المقدس محشر یعنی جمع ہونے اور منشر یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی جگہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمع ہونے اور زندہ ہونے کی جگہ ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بیت المقدس کا اسلام میں بلند مقام ہے۔ بیت المقدس کی اعلیٰ ترین امتیازی صفات بھی ہیں۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا مسجد بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے۔ بیت المقدس نماز کے لیے بہترین جگہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ گھوڑے کی رسی کے برابر بیت المقدس سے اتنی قریب جگہ یہاں سے بیت المقدس نظر آئے، وہ بندے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ نیز امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت بھی کی ہے۔ اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی شان کتنی عظیم تھی کہ انہوں نے مسجد اقصی کا موازنہ مسجد نبوی سے کیا۔ بیت المقدس کی اسلام میں اتنی فضیلت کیوں نہ ہو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء ہے، یہاں سے ہی آپ کو آسمانوں کی جانب لے جایا گیا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق کو لایا گیا، وہ سفید رنگ کا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے، وہ اپنا قدم حد نگاہ پر رکھتا ہے، تو میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو کڑے سے باندھ دیا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتلایا کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں پر 2 رکعت ادا کی، پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام میرے پاس شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن لائے، تو میں نے دودھ کا انتخاب کیا، تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد جبریل ہمیں آسمان کی جانب لے گئے۔ مسلم۔
بیت المقدس کے عظیم فضائل میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت سلیمان بن داود علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، قوت فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے عین مطابق ہو۔ نمبر 2، ایسی بادشاہی جو ان کے بعد کسی کا لائق نہ ہو۔ نمبر 3، اور اس مسجد میں نماز کی نیت سے آنے والا کوئی بھی ہو، وہ جب یہاں سے واپس نکلے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی دعائیں تو ان کی قبول ہو گئیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ نسائی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسلامی بھائیوں، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اسلام میں بہت فضیلت اور امتیازی خوبیاں ہیں۔ انہی خوبیوں نے بہت سے مسلم علماء کرام کو مجبور کیا کہ صدیوں سے بیت المقدس کی فضیلت، شان اور حقوق کے متعلق مستقل تالیفات لکھتے چلے آئے۔ چنانچہ اہل علم کی بہت بڑی تعداد نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی مسلمانوں کے ہاں اہمیت اور فضیلت اجاگر کرنے کے لیے کتابیں لکھی۔ ان علماء کرام میں سے چند یہ ہیں: بہاء الدین ابن عساکر، ان کی کتاب الجامع المستقصیٰ فی فضائل المسجد الاقصیٰ ہے۔ امین الدین ابن ہبۃ اللہ شافعی، ان کی کتاب کتاب الانس فی فضائل القدس ہے۔ برہان الدین فزاری، ان کی کتاب باعث النفوس الی زیارت القدس المحروس ہے۔ شہاب الدین احمد بن محمد مقدسی، ان کی کتاب مسیر الغرام الی زیارت القدس والشام۔ اسی طریقے سے حسینی، ان کی کتاب الروض المغرس فی فضائل البیت المقدس۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فضائل القدس ہے، اور علامہ سیوطی کی کتاب اتحاف الاقصاء بفضل المسجد الاقصیٰ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم علماء کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی لیے تمام کے تمام مسلمان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک اور خطے سے ہو، وہ کسی بھی جگہ کے رہائشی ہوں، سب مسلمان کسی بھی ایسے اقدام کو تسلیم نہیں کرتے جو مسئلہ قدس اور مسجد اقصیٰ پر منفی اثرات مرتب کرے، کیونکہ یہ اسلامی مقدسات ہیں۔ کسی صورت میں ان کی بے حرمتی کی گنجائش نہیں، بلکہ بیت المقدس کے متعلق منفی اقدامات مسلمانوں کو اپنے مسلمہ حقوق مزید پرزور طریقے سے مانگنے پر ابھارتے ہیں۔ ان کے مطالبے اپنے حقوق لینے، ظالم کو روکنے اور مظلوم کی مدد کے مقررہ اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ ان کے یہ مطالبے سابقہ تمام آسمانی شریعتوں اور عالمی دستور میں بھی موجود ہیں۔ آج پوری دنیا اس قسم کے کسی بھی اقدام کو ان تمام عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی شمار کرتی ہے، جس میں واضح ہے کہ بیت المقدس اسلامی دارالحکومت ہے، نیز یہ اسلام اور مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ مسلم اقوام امت مسلمہ کے مسائل دھواں دھار تقریروں اور زرق برق نعروں کے ذریعے حل نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں مذمت، اظہار تشویش، احتجاج اور مظاہروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں نے یہ تمام کام پہلے کتنی بار کر لیے ہیں۔ ماضی میں تسلسل کے ساتھ ان پر عمل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایسا رد عمل ہوتا رہا ہے جو ظلم نہیں روک پاتا، ان سے نقصانات کا ازالہ نہیں ہوتا۔ ایسے اقدامات سے مسلح کارروائیوں اور جارحیت میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی جانب حقیقی رجوع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص اور گڑا گڑا کر رجوع لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے بھرپور کوشش اور محنت بھی ہو۔ امت مسلمہ کی مدد اور فتح دل و جان کے ساتھ دین الہی کی مدد سے ہوگی۔ دین الہی کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہوں اور اسے عملی شکل دیں۔ چنانچہ جس دن بھی امت دین الہی پر عمل پیرا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کی پابند بن جائے گی، پوری امت اپنے تمام تر عملی اقدامات حقیقی دین سے حاصل کرے گی کہ جس دین کی بنیاد پر مسجد اقصیٰ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو تب امت مؤثر علاج اور مثبت نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ سورہ محمد آیت 7۔ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہ تمام تر صحابہ کرام نے مسجد اقصیٰ کو تب آزاد کروایا تھا جب انہوں نے غلبہ اسلام کے لیے دل و جان سے عملی اقدامات کیے تھے۔ اسلامی بھائیوں، جس دن دلوں پر قرآن و سنت کا راج ہوگا، زندگی کے تمام شعبے عملی طور پر اس کی گواہی دیں گے، تو مسلمان کبھی بھی کمزور اور ذلیل نہیں ہوں گے۔ انہیں کسی قسم کی پستی اور تنزلی کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ بتلایا ہے کہ اور نہ ہی کمزوری دکھاؤ اور غم بھی نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ سورہ آل عمران آیت 139۔ مسلمانوں پر اب وقت آ گیا ہے، اور فلسطینی مسلمانوں پر خصوصاً، کیونکہ انہیں خطرناک چیلنجز کا سامنا ہے،
ان چیلنجز نے پوری امت کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر باہمی بھائی چارہ قائم کریں، دینی اور دیگر مفادات کے پیش نظر باہمی اختلافات ختم کریں، آپس کے جھگڑوں کا باعث بننے والے اسباب کو جڑ سے نکال پھینکیں، باہمی عداوت سے نکل کر اخوت کی جانب، دلی کدورت سے صاف دلی کی جانب، منہ موڑنے کے بجائے دل جوڑنے کی جانب آئیں، ایک دوسرے کو کوتاہیوں سے صرف نظر کریں اور باہمی اتحاد و اتفاق کی راہ ہموار کریں، گروہ بندی اور تعصب اتار پھینکیں اور سلف صالحین والی اسلامی اخوت، ایمانی محبت کی روح اپنائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، باہمی تنازعات میں مت پڑو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی، اس کی اطاعت پر ڈٹ جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفال آیت 46۔ مسلمان جس وقت بھی اپنی حالت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر ڈھال لیں گے کہ کسی بھی اعتبار سے کمی باقی نہ رہے، اسلامی تعلیمات کو ہی مکمل طور پر بالادستی دیں، ظاہر و باطن ہر طرح سے شریعت پر عمل پیرا ہوں، اسلامی تعلیمات کے سائے تلے اسلام کے لیے زندگی گزاریں جیسا کہ سلف صالحین نے اپنی زندگیاں گزاری، جیسا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد مسلمانوں نے زندگی گزاری، تو ان کی کوئی بھی کوشش اور کاوش ناکام نہیں ہوگی، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، ان کے راستے میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، شرط یہ ہے کہ جب تک وہ اسلام پر قائم رہیں، اسلامی احکامات کی پابندی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو اور انہی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دفاع فرماتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 38۔ بصورت دیگر جب امت میں شہوت پرستی، گمراہ کن لہو و لعب، حوث پرستی اور شبہات کا راج رہے تو امت پر جارحیت، مصیبتیں اور ہر قسم کی بلائیں اور بحران آتے رہیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف لفظوں میں نہیں فرمایا، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے کیے دھرے کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت سی چیزوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ سورہ شورى آیت 30۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے متعلق نہیں فرمایا، بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے 2 گنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیں کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ عمران آیت 165۔ مسلم اقوام یہ بات لازمی ہے کہ امت کو یقین کے تمام درجات کے ساتھ یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اس وقت جان لیوا بحرانوں اور گری ہوئی حالت سے نجات حقیقی اسلام کے ذریعے ہی ملے گی، جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر قائم ہے، جس میں صحیح منہج کی اتباع ہو، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے مطابق سمجھا جائے، تو یہی وہ بنیادی ترین اساس ہے جس میں شان و شوکت، غلبہ اور نصرت کا راز پنہا ہے۔ اس لیے کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو تمہیں تعجب خیز معلومات ملیں گی۔ ہمارے پروردگار کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 82۔ ہمارے پروردگار کا یہ سچا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی خبریں بھی سچی ہیں، اور مومنوں کی مدد ہم پر حق ہے۔ سورۃ الروم آیت 47۔ ایسے ہی فرمایا، عزت تو اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات سے نا آشنا ہے۔ سورۃ المنافقون آیت 8۔ اسی طرح فرمایا، یقینی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ سورۃ المؤمنون آیت 1۔ مسلم اقوام تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہیں، کہ اقصی، بیت المقدس اور فلسطین جیسے بنیادی مسئلے کی حمایت میں صرف اسلام کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں، مؤثر انداز میں متحد ہوں، ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھیں کہ جن کی بدولت ثمرات سامنے آئیں اور اہداف پورے ہو سکیں۔ تم اقدامات کرو، تمہاری پیش قدمی کو اللہ کا رسول اور مومنین عنقریب ملاحظہ فرما لیں گے۔ سورۃ توبہ آیت 105۔ کسی بھی اقدام کے لیے گہری بصیرت اور کامل حکمت کا ہونا از بس ضروری ہے کہ انہی دونوں کی بدولت امت اسلامیہ متنوع چیلنجز کا مقابلہ ہر صورت میں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آپس میں تعاون، مدد اور شانہ بشانہ چلیں، نہ کہ گالم گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کھول دیں۔ اسی طریقے پر عمل کریں تو ظالم کو ظلم سے روکا جا سکتا ہے اور امت اسلامیہ کو فتح اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ نیز امت کو درپیش مسائل کے لیے گہری نظر و فکر کی ضرورت ہے کہ جن کی بدولت جذباتی بھنور کے بجائے ٹھوس عملی اقدامات سامنے آئیں، متوازن بہتر طریقہ کار اپنا کر مخلص کاوشوں کو یکجا کریں، اپنائے گئے ٹھوس موقفوں کو مضبوط طریقے سے مربوط بنائیں۔
دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سید الانبیاء والمرسلین کی شریعت کے سائے تلے اقدامات کریں جو کہ پوری دنیا کو امن و سلامتی، خوشحالی اور امان کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری عمل ہے کہ امت کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی تمام تر کاوشیں ناقابل تردید دلائل اور ناطقہ بند کر دینے والے اسلوب میں ہونی چاہیے۔ لڑائی جھگڑے والا انداز نہ ہو، کسی خاص قوم یا خاص تنظیم اور گروہ یا علاقائی ایجنڈوں کا ان میں کوئی عمل دخل نہ ہو، کیونکہ ایسے تمام اقدامات سے امت کو ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے معاملے میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت 53۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کی تعمیل بھی ضروری ہے، یقیناً یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 92۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنے سمیت تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور بابرکت الفاظ میں ڈھیروں حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل، ان کے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد عدل و انصاف کرنے والے مسلمانوں، مملکت حرمین کے حکمران اور عوام سب کا ہر اسلامی اور عربی مسئلے کے حوالے سے ایک اعلیٰ کردار اور واضح موقف رہا ہے۔ زمینی حقائق اس بات کے اولین گواہ ہیں۔ ان مسائل میں فلسطین کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس ملک اور یہاں کی قیادت کا مسئلہ فلسطین کے بارے میں ٹھوس، واضح اور غیر متزلزل موقف ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں آ سکتی۔ مملکت حرمین کے ہاں مسئلہ فلسطین کو تمام تر صورتوں میں ترجیح حاصل ہے، خصوصاً متوقع اقتصادی اور سیاسی حوالے سے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان حافظہ اللہ کے عہد میں انصاف پسند پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس مسئلے کی حمایت کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے خصوصی اہمیت دی کہ یہ عرب کا معاملہ ہونے سے پہلے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ در حقیقت یہ موقف اس ملک کی ذمہ داری بھی ہے اور اس مسئلے میں اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہے۔ نیز یہ موقف اسلامی پیغام اور عالمی اہمیت کی وجہ سے اس ملک کا اعزاز ہے، اس لیے کسی بھی متکبر کے لیے اس ملک کی کاوشوں پر نکتہ چینی کی گنجائش نہیں، نہ ہی ہمارے اپنے کسی ہٹ ڈرم، خبتی اور شکوک و شبہات میں پڑے شخص کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے کہ وہ ملکی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات پر قدغن لگائے۔ ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ اللہ سے ڈریں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مملکت حرمین شریفین یا دیگر کسی بھی ملک کے خلاف اٹھنے والے مخبوط الحواس تحریکیں دراصل اسلام کے مرکز اور اسلام کے حقیقی محافظین کے خلاف ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ان تحریکوں کے ذریعے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور امت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 9۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس ملک کے منہج کا محور اسلام ہے، جو کسی کی تعریف یا مذمت سے متزلزل نہیں ہوتا یا کسی حاسد اور موقع تلاش کرنے والوں سے متاثر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ارادوں سے باخبر ہے اور وہی راہ راست کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ یا اللہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے دشمن تجھے عاجز نہیں کر سکتے، ان پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں یا مسلمانوں کے مقدس مقامات کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اسے سارے جہان کے لیے عبرت بنا دے۔ یا اللہ اسے سارے جہان کے لیے عبرت بنا دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں یا مسلمانوں کے مقدس مقامات کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، تو اس پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ اسے ایسی پکڑ جیسے غالب اور طاقتور دبوچ لیتا ہے۔ یا اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے پنجوں سے آزاد فرما۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا حی یا قیوم،
या अल्लाह हम तेरी तरफ कामिल सूरत में रुजू करने वाला बना दे। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम सब मुसलमानों को तेरी तरफ कामिल सूरत में रुजू करने वाला बना। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को सिर्फ उन्हीं कामों की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद फरमाता है। या अल्लाह उन्हें सिर्फ उन्हीं कामों की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद फरमाता है, जिनके जरिए गलबा इस्लाम मुमकिन हो, तेरे नेक बंदों के लिए जो मुबीद व मुआविन हो। या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाह हमारे हुक्मरान और वलियात को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों ख़वातीन और तमाम मोमिन मर्दों ख़वातीन की मग़फ़िरत फरमा, जिंदा और फौज शुदगान सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह इनकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह इनकी परेशानियाँ ख़त्म फरमा। या अल्लाह इनकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह इनकी परेशानियाँ ख़त्म फरमा। या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाह इनके लिए हर परेशानी को आसानी का बाइस बना दे। या अल्लाह तू गनी है, हम फ़कीर हैं। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हम पे बारिश बरसा और इस्लामी ममालिक में बारिशें फरमा। या अल्लाह हमारे और तमाम मुसलमानों के ममालिक में बारिशें फरमा। या अल्लाह हमारे और तमाम मुसलमानों के ममालिक में बारिशें फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का ढेरों जिक्र करो और सुबह शाम उसी की तस्बीह बयान करो। اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين أو أراد مقدساتهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم اجعله للعالمين عبرة وآية، اللهم اجعله للمسلمين عبرة وللعالم عبرة وآية. اللهم من أراد المسلمين أو مقدساتهم بسوء فعليك به، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثين اليهود الحاقدين. يا حي يا قيوم، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، بما تنصر به دينك وعبادك الصالحين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم فرج همومهم ونفس كرباتهم يا حي يا قيوم، واجعل لهم من كل عسير يسرا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.